مالک بنے گا، اور اس کی والدہ بدستور اس کی لونڈی رہے گی، اس کی مالکہ رہے، اس کی رعایا میں شامل ہوگی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بادشاہ لونڈیوں کے بدن سے پیدا ہوں گے اور وہ بادشاہ بھی ہوں گے، اور والدہ اس کی رعایا اس کی لونڈی ہونے کی وجہ سے، اس کے باپ کی لونڈی ہونے کی وجہ سے رعایا میں رہے گی۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تب قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طرح لباس پہننے والی جو بظاہر لباس پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، ان کا ظہور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایسے جہنمی گروہ ہیں جنہیں میں ابھی تک نہیں دیکھ سکا، ان میں سے ایک گروہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، ان کے سر کے بال بکتی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ایک جانب ڈھلکے ہوں گے، یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے بھی آئے گی۔ اللہ کے لیے اپنے گھر والوں پر، اپنے خانوادے پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر، ان کے لباس پر نظر دوڑائیے۔ وہ کس قسم کا لباس پہنتی ہے؟ کیا اس ڈش انٹینے کی لعنت کی وجہ سے وہ یہود و نصارہ کی بیٹیوں کی طریقے پر چل رہی ہے؟ تو انہیں سمجھائیے تمہاری آئیڈیل یہ ٹیلی ویژن پر آ کر ناچنے والی کنجریاں نہیں ہیں، تمہاری آئیڈیل محمد کی بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے وفات سے پہلے اپنے شوہر سے کہا تھا علی جنازہ رات کو اٹھانا، کہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ رات کو کیوں اٹھاؤں؟ کہا فاطمہ برداشت نہیں کرتی مرنے کے بعد اس کے کفن کی چادر پہ خیر آدمی کی نظر پڑ جائے۔ یہ تمہاری آئیڈیل ہے، یہ تمہاری بیٹیوں کی سردار ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کا منہج، اس کا راستہ، اس کا طریقہ، اس کی سیرت اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ۔ اپنے گھر سے ڈش انٹینوں کی لعنتوں کو ختم کر کے انہیں فاطمہ کی سیرت پہ، عائشہ کی سیرت پہ، حفصہ کی سیرت پہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سیرت پہ چلائیے۔ یہ لباس پہننے والی جن کے گلے کھلے ہیں، بڑے بڑے گریبان، ہاف بازو، پہلے تو یہاں تک کی قمیضیں چلتی تھی، آج کل پنجابی کہنا چاہیے تھا ہاف موڈے جی قمیض چلن رہی ہے، یہاں تک چلتی تھی، گزارا ہوتا تھا، تو کندھے اس میں نظر آنے لگ گئے ہیں۔ یہاں کا صرف ایک پٹی چھوٹی سی یہاں ہے اور اتنا سینہ، اس کے اوپر کوئی ڈریس نہیں ہے، بازوؤں پر کوئی ڈریس نہیں ہے، اور یہ اپنے گھر میں نوجوان بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا لباس ہے؟ نیٹ کے لباس لا کر اپنی بیویوں کو دینے والوں، چوڑی دار پجامے پہنانے والوں، اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والوں۔ ایک تو ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے جیسا چاہے لباس پہنے، بیوی اپنے خاوند کے لیے جائز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس، تم ان کے لباس۔ بیوی اپنے خاوند کے لیے جو مرضی ڈریس پہنے، لیکن دیور کے سامنے، جیٹ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، گھروں کے اندر رہتے ہوئے، اولاد کے سامنے، شادی بیاہ کے پروگراموں میں ایسا لباس جس میں آدھی آدھی بازویں ننگی ہیں، پنڈلیوں تک ان کے کپڑے اٹھے ہوئے ہیں، تنگ ڈریس ہے، پینٹ اور شرٹ پہنا کر ان کو یہ سمجھانے والوں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو انسان کو جاہل بنا دیتی ہے، اور وہ دنیا کے معاملے میں جاہل نہیں ہوتا، جنت کے معاملے میں جاہل ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جہنمی گروہ میں سے ایک گروہ ایسی عورتیں جو لباس پہنیں گی بظاہر لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ اسی طرح برہنہ پا، ننگے بدن، چرواہوں کا بلند بلڈنگیں بنانا اور اس پہ فخر کرنا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو
ننگے قدم ننگے جسم فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے تو سمجھ لینا کہ قیامت کے آثار اور علامات میں سے ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بھوکے ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عرب۔ جب عرب، ان عربوں کو دیکھو جو بکریوں کے چرواہے ننگے قدم اور بلڈنگیں بنانے میں، عمارتیں کھڑی کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ انسان سلام کرے گا جس کو پہچانتا ہوگا، حالانکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ سلام کرو جس کو جانتے ہو اور سلام کرو جس کو نہیں جانتے، اس کو بھی سلام کرو۔ ہاں اس کو سلام نہیں کرنا جس کے مشرک ہونے کا کنفرم پتا ہو کہ یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، یہ درگاہوں کا طواف کرتا ہے، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، جس کے مشرک ہونے کا، شرک اکبر میں مبتلا ہونے کا کنفرم علم ہو، اس کو سلام۔ لیکن جو باقی مسلمان ہیں پہل کیجئے آپ جانتے ہیں یا وہ اجنبی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے نام لے کر، ابن مسعود تم پر سلام ہو۔ ابن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لوگ مسجد میں داخل ہوں گے 2 رکعتیں ادا نہیں کریں گے۔ آج بھی اکثریت جاتی ہے نا مسجد میں اور وہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، سنتیں ادا نہیں کرتی۔ مسجد میں داخل ہوں گے 2 رکعتیں ادا نہیں کریں گے، اور انسان سلام اس کو کرے گا جس سے واقفیت ہوگی۔ تو آج کی نشانی ابن مسعود کہتے ہیں پوری ہو گئی، اس نے میرا نام لے کر سلام کیا۔ آپ کو پتا ہے یہ مسلمان ہے، اس کو سلام کیجئے، آپ کی اس سے دوستی ہو، تعلق ہو، واقفیت ہو۔ اکثر دیکھا ہوگا دوستوں کی محفل لگی ہوئی، 8-10 بندے بیٹھے ہوئے، لیکن جب سلام کرنے والا پاس سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے جس سے اس کی دوستی ہے، شاہ صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب السلام علیکم، باقیاں تیری بج چرائی، جتنے بیٹھے ان غریبوں کو سلام کیوں نہیں کر رہا؟ جس سے دوستی ہے، جس سے سلام ہے، شیخ صاحب سلام علیکم، مدیر صاحب سلام علیکم، حضرت صاحب سلام علیکم، خاص ایک آدمی کو سلام کرنا۔ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی نے سچ فرمایا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، اور سلام کرنا اس کو جس کو جانتے ہو اور اس کو جس کو تم نہیں جانتے، دونوں کو سلام کرنا بہترین اسلام ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے تجارت کا پھیل جانا، سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی، تجارت عام ہوگی، جہالت کا دور دورہ ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر وہ کہے گا ٹھہرو میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں، اور پھر بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کو تلاش کیا جائے گا مگر وہ نہیں مل سکے گا۔ تجارت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں قید ہوگی، وہی ریٹ اس کے طے کرنے والے ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا۔ گواہی سچی دینی چاہیے یا جھوٹی؟ لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ہم تو یاری کے پجاری ہیں، دوستی کے پجاری ہیں۔ اگر دوست کسی غلط کام میں پھنس گیا، چوری میں پھنس گیا، اب پنچایت کا ماجرا ہے اور گواہ کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں لائیں جی گواہ پیش کریں کہ آپ نے چوری نہیں کی، تو دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ تو چل اور قسم اٹھا دینا کہ میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ نہ یہ اس موقع پر موجود تھا، نہ یہ جانتا ہے، نہ اس کو علم ہے، صرف دوستی نبھانے کے لیے، تعلق نبھانے کے لیے، قبیلے والے کو بچانے کے لیے، برادری والے کو بچانے کے لیے کہتا اللہ کی قسم جس وقت چوری ہوئی تھی، چوری لاہور میں ہوئی ہے، یہ بندہ تو فیصل آباد میں میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تو چوری کی نہیں۔ اب یہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، کیوں؟ میرا دوست بچ جائے، میرا کزن بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، میرے قبیلے والا بچ جائے، ہماری دوستی اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں نے جھوٹی قسم اور گواہی نہ دی تو یہ ناراض ہو جائے گا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ جھوٹی قسم دے دی تو رب ناراض ہو جائے گا۔
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی چیزوں کا ذکر نہ کروں؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، غیر اللہ کو پکارنے والوں، قبروں کا طواف کرنے والوں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں حضرتوں کے لیے ذبح کرنے والوں، سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک بنانا۔ اور اس کے بعد وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ سے ناراضگی کا اظہار کرنے والوں، ان کو اپنے گھروں سے نکالنے والوں، خدمت کا ہاتھ روک لینے والوں، بڑھاپے میں جب ان کو تمہاری ضرورت ہو پیسہ اور خدمت اور جان اور مال سے ان کے ساتھ تعلق توڑ لینے والوں۔ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو نکال دیا۔ اللہ سے ڈرنے والے کسی ملک میں رہتا تھا، وہاں کے لوگوں کے پاس گیا، پولیس میں جا کے وہ بوڑھی عورت نے شکایت کی کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا اماں کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ پولیس والا اس کو اپنے گھر لے گیا اور اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب اسے سزا کیا ملی؟ سزا ملی کہ اس کے پیٹ کے اوپر گھڑا، سمجھتے ہیں پانی والا، دیہاتوں میں گھڑا ہوتا ہے پانی کا، مٹکا جسے کہتے ہیں، اس میں وہ گھڑا لے کر اس کے پیٹ پہ رکھ کے اس آدمی کے اور رسی مار دی کہ 9 مہینے تک یہ گھڑا نہیں کھولنا۔ وہ 9 گھنٹے کے بعد آ گیا کہ ماں مجھے معاف کر دے، چل میرے گھر۔ تجھے یہ احساس نہیں ہے کہ 9 مہینے تیری ماں نے تجھے کیسے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، اور آج بیویوں کے پیچھے لگ کر تم ماں کو گھروں سے نکال دو۔ شرک کرنے کے بعد والا جرم جو بیان کیا گیا وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، جھوٹی قسم کھا کر مسلمان کا حق مار لے، مسلمان کا مال کھا لے، وہ سگے بھائی کا کھائے، پڑوسی کا کھائے، کسی مسلمان کا مال کھائے اور اس پر جھوٹی قسم اٹھا دے کہ یہ مال واقعی میرا ہے۔ 2 صحابہ آئے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے، ایک کی کا دعویٰ تھا یہ میرا ہے، دوسرے کا دعویٰ تھا یہ میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سننے سے پہلے کہا سنو، ہو سکتا ہے ایک شخص زیادہ سمجھانے کا ملکہ رکھتا ہو اور وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے بیان کرے اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور دوسرا اپنے موقف کو صحیح طور پہ بیان نہ کر سکے اور مال اس کا ہو لیکن میں دوسرے کی بات دلیل سن کے اس کا قائل ہو کر اس کو دے دوں، تو یاد رکھنا جو مال لے کر جا رہا ہے کسی مسلمان بھائی کا، وہ مال نہیں لے جا رہا، جہنم کی آگ لے جا رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، دونوں کہنے لگے اللہ کے نبی میرا نہیں ہے اسی کو دے دو، وہ کہتا میرا نہیں ہے اسی کو دے دو۔ اور یہاں قسم اٹھا اٹھا کر مقابلہ کر کے قرآن پہ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ مال میرا ہے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان بھائی کا حق اگر تم نے جھوٹی قسم اٹھا کر جھوٹی گواہیاں ڈلوا کر قبضہ کر لیا، آج تو دنیا کے اندر تمہارے چرچے ہو جائیں گے، عزت بن جائے گی، جیب بھر جائے گی، قیامت کو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پہ سخت نواز۔ اپنی بہنوں کا حق مارنے والوں، رشتہ داروں کا حق مارنے والوں، یتیم بھتیجوں بھانجوں کا حق مارنے والوں، اگر کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم اٹھا کر تم نے دبا لیا
اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگے کہ اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلمان بھائی کا حق مارا،